أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے. جو بھلائی چاہتے ہیں وہ علم حاصل کریں. اسلام نے علم حاصل کرنے اور مطالعہ کرنے کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی ہے. علم یقین، ذہانت، خود اعتمادی اور جوش پیدا کرتا ہے. انسان کو اپنے مشن کو انجام دینے کے لیے علم ضروری ہے. اللہ کا حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نمائندہ بنانے کی ایک وجہ علم ہے. اسلام سے پہلے عرب میں بہت کم لوگ پڑھے لکھے تھے. اقرأ، پڑھو. انہوں نے قرآن کی اس دعوت پر عمل کیا اور علم حاصل کرنے میں دوسرے لوگوں سے بہت آگے نکل گئے. عربوں نے طب اور سمندری سائنس کے ساتھ ساتھ بہت سے فنون میں نمایاں ترقی کی. صدیوں تک علم کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہی. مسلم ممالک، دارالحکومت اور شہر علم و ثقافت کے مرکز بن گئے. اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا. اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے. زندہ اور مردہ برابر نہیں ہیں. قرآن کی اس تعلیم و موٹیویشن کے نتیجے میں مسلم دنیا میں بہت سے مؤرخین اور دانشور پیدا ہوئے. اس کی ایک عظیم مثال ابن خلدون ہیں، جنہوں نے تاریخ اور ثقافت پر بڑے اصول بنائے ہیں. ان کا سب سے بڑا کارنامہ ثقافتوں کا متواتر نظریہ تھا. ماہر ارضیات ادریس، جنہوں نے کئی نقشے تیار کیے. رازی دنیا کے پہلے کیمسٹ کے طور پر پہچانے جاتے ہیں. ابن سینا، جنہوں نے طب کے میدان میں بڑی کامیابیاں حاصل کیں. الخوارزمی، جو الجبرا کا بانی تھا. اس طرح دانشوروں کی فہرست بہت بڑی ہے جو قرآن سے متاثر ہوئے ہیں اور سائنسی میدان میں چمک رہے ہیں. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ جو افراد سماجی اصلاح اور با اختیار بنانے کے لیے کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی پڑھنے، سیکھنے اور علم حاصل کرنے پر توجہ نہیں دیتے. ایمانداری، محنت اور قربانی کی کمی کی بنیادی وجہ جہالت ہے. یہ حالت بدلنی چاہیے. جو لوگ اس دنیا میں بھلائی چاہتے ہیں وہ علم حاصل کریں. جو لوگ آخرت میں بھلائی چاہتے ہیں وہ علم حاصل کریں گے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. آمین. أشرقت نفسي بنور من فؤادي.